اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، حاج شیخ ملا حسین قلی حمدانی کے حالات زندگی تفصیلی طور پر ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ حاج ملا حسین قلی حمدانی کے منظومہ فکری کے بارے میں، یعنی عرفان شیعی فقاہتی کے بارے میں گزشتہ روز ہم نے تفصیلی آپ کی خدمت میں بیان ہوا اور عرض کیا کہ اگر خلاصہ کیا جائے حاج شیخ حسین قلی حمدانی کی سیر و سلوک کو، تو سیر و سلوک 3 بنیادی نقاط پر مشتمل تھی، جن میں سے پہلا نقطہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ عرض ہوا تھا کہ آج کے درس میں ہم آپ کی خدمت میں ملا حسین قلی حمدانی کی حیات طیبہ میں سیر و سلوک کے نتیجے میں مراقبے کی اہمیت کو بیان کریں، لیکن ہم نے جب اپنی گفتگو کی طرف دوبارہ توجہ کی تو معلوم ہوا کہ ہم نے ظاہراً تیسرے درس کے تحت مراقبے کو تفصیلی طور پر آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ درواقع حاج ملا حسین قلی حمدانی 4 طرح کے مراقبے کو بیان کرتے ہیں کہ ایک سالک کو معرفت نفس پر فوکس کرنی چاہیے اور معرفت نفس کے حصول کے لیے اسے 4 طرح سے مراقبہ کرنا چاہیے، یعنی درواقع 4 چیزوں پر اس کو مراقبت کرنی چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں اس کا قدم نہ ڈگمگائے اور لغزش نہ کھائے۔ پس 4 چیزوں پر ثابت قدم رہنا ایک سالک کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اور جب ان 4 چیزوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں سالک کو معرفت نفس حاصل ہو جائے تو پھر اس کے اوپر 4 جو عوالم توحیدی ہیں وہ منکشف ہوں گے۔ ہم تفصیلی طور پر تیسرے درس کے اندر آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، اگر آپ تفصیل کے طالب ہوں تو ان دروس کی طرف رجوع کریں، لیکن اجمالاً عرض کرتے چلیں کہ جیسا کہ خود مرحوم حاج ملا حسین قلی حمدانی اور ان کے تمام شاگردوں نے اسی روش کو سیر و سلوک پر اپناتے ہوئے بیان کیا ہے کہ پہلا مراقبہ یہ ہے کہ سالک کو چاہیے کہ وہ واجبات پر عمل کرے اور محرمات کو ترک کرے۔ خلاصہ ہم نے کل کے درس میں بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ملا حسین قلی حمدانی کی سیر و سلوک جو عرفان شیعی فقاہتی کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک سالک کو شریعت کا عالم بھی ہونا چاہیے اور شریعت کا محافظ بھی ہونا چاہیے۔ محافظ شریعت پہلے پابند شریعت ہوتا ہے اور بعد میں شریعت کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر عرض ہوا کہ ایک سالک کو اپنے وجود میں اللہ کی محبت کو جگہ دینی ہے۔ اللہ کی محبت اور آل اللہ کی محبت کا لازمہ یہ ہے کہ انسان نافرمانی نہ کرے، انسان گناہ نہ کرے۔ پس اللہ کے فرامین کی نافرمانی، آل اللہ کے فرامین کی نافرمانی، یہ انسان کو اس محبت سے دور کر دیتی ہیں، چونکہ نافرمانی متضاد ہے محبت کی۔ ایک سالک کے وجود میں محبت بھی ہو اور وہ دعوے دار ہو کہ وہ محبت کرتا ہے اللہ سے اور آل اللہ سے، اور دوسری طرف وہ سالک یہ عمل سے ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اللہ اور آل اللہ کا نافرمان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبت نہیں کرتا، چونکہ 2 متضاد چیزیں ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتی، یا وہ محب ہے یا نافرمان ہے۔ اگر نافرمان ہے تو اس کا مطلب ہے محب نہیں ہے۔ پھر یہی عرض ہوا گزشتہ درس میں کہ اول دین، آخر دین، ظاہر دین، باطن دین، یہی محبت ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور آل اللہ سے محبت کرے۔ حل الدین الا الحب، کیا دین حب کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے؟ نہیں۔ کیا بغض کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ نہیں۔ پس انسان ترک معصیت سے ہی جو ہے وہ سیر و سلوک کے پہلے مرحلے کو عبور کر سکتا ہے۔ پس مراقبے جو ہم نے 4 آپ کی خدمت میں بیان کیے، وہ پہلا مراقبہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرنا ہے، یعنی واجبات پر عمل کرے، محرمات کو ترک کرے، مستحبات پر عمل کرے، مکروہات کو ترک کرے۔ یہ سالک کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ سالک نے جو دوسرا مراقبہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام کو
خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دے، جسے کہا جاتا ہے قربتاً الی اللہ۔ پس ہر عمل جو سالک انجام دے رہا ہے اسے اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دے، یہاں تک کہ سالک کو ملکہ حاصل ہو جائے۔ تیسرا مراقبہ جو ہم نے اس درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ سالک ہمیشہ اس بات کی طرف متوجہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بأن اللہ یری، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے؟ پس سالک ہمیشہ اس بات کی طرف متوجہ رہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آل اللہ جو خلیفۃ اللہ کا مصداق ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے، تو انسان اللہ اور اس کے خلیفہ کی بارگاہ میں جسارت اور نافرمانی اور گستاخی نہیں کرتا۔ چوتھا مراقبہ سالک کے لیے یہ ہے کہ جب سالک کو معلوم ہو گیا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، آل اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو یہاں سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر لمحے ہر لحظے اس کا ظاہر اور اس کا باطن غیر اللہ سے دور ہو۔ غیر اللہ کون ہوگا؟ غیر اللہ ابناء دنیا ہوں گے۔ غیر اللہ ہر وہ چیز ہوگی جو انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ پس انسان اس غیر سے دوری اختیار کرنے کے لیے اپنے ذہن کو غیر سے خالی کرے، جسے اصطلاحاً نفی خواطر کہا جاتا ہے۔ پس معرفت نفس جب انسان کو حاصل ہو جاتی ہے ان چار مراقبوں کے نتیجے میں، تو سالک پر توحید کے چار عوالم منکشف ہوتے ہیں: توحید افعال، توحید صفات، توحید اسماء اور توحید ذات۔ پھر ہم نے اس درس میں یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ نفی خواطر کے لیے ملا حسین قلی حمدانی یہ بیان کرتے ہیں کہ سالک کو یہ چاہیے کہ وہ 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ حد اقل اپنے لیے ایسا انتخاب کرے کہ جس وقت وہ خداوند متعال کا ذکر کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، خداوند متعال کی عبادت کرے، حضرات محمد و آل محمد سے توسل کرے، اپنے لیے ایک وقت معین کرے، اور رفتہ رفتہ اس میں جس قدر سالک اخلاص اپنائے گا آہستہ آہستہ اسے معرفت نفس حاصل ہوگی، اور ان چار مراقبوں کے نتیجے میں سالک کے اوپر توحید کے عوالم منکشف ہوتے جائیں گے۔ اب ہم نے عرض کرنا ہے آج آپ کی خدمت میں کہ سالک کے لیے ملا حسین قلی حمدانی نے کچھ وظائف بیان کی ہیں۔ یوں تو مختلف خطوط میں مختلف شاگردوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے وظائف بیان ہوئے ہیں، ہم بھی ان وظائف کو متعدد مرتبہ مختلف شخصیات کے حالات زندگی میں آپ کی خدمت میں عرفان شیعی فقاہتی کے تعارف کے تحت بیان کر چکے ہیں، لیکن ملا حسین قلی حمدانی کے وظائف کو بیان کرتے ہوئے ان نکات کو مد نظر رکھیں جو ابھی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ ملا حسین قلی حمدانی کہتے ہیں کہ نماز تہجد نہایت ہی ضروری ہے۔ سالک کو یہ چاہیے کہ وہ اذان صبح سے پہلے یعنی اذان فجر سے پہلے 2 گھنٹہ بیدار ہو جائے، اور جب انسان بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام اس کو یہ چاہیے کہ وہ خداوند متعال کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے توفیق دی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اب انسان جب صبح 2 گھنٹے پہلے اذان فجر سے بیدار ہوا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ طلوع آفتاب تک بیدار ہی رہے اور پھر نہ سوئے۔ تفصیلی یہ مطالب ہیں جنہیں ہم آداب متعلمین میں بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ سالک کو جب نماز تہجد پڑھنا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ حضور قلب کے ساتھ خضوع و خشوع کے ساتھ باقاعدہ آداب کے ساتھ نماز تہجد کو انجام دے۔ پھر اس کے علاوہ سالک کے پاس اگر وقت بچے تو سالک کو چاہیے کہ ذکر کرے، فکر کرے، مناجات میں اپنا وقت بسر کرے۔ چوتھے نمبر پر ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ سالک کو چاہیے کہ اپنے وجود میں غم کو ایجاد کرے، حزن کو ایجاد کرے۔ وہ غم جو دنیا کا ہے وہ اس کے وجود میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے وجود میں غم اللہ کی محبت کا ہونا چاہیے، آل اللہ کی محبت کا ہونا چاہیے۔ آل اللہ پر ڈھائے جانے والے مظالم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے وجود میں غم ہونا چاہیے، اور اگر سالک کے وجود میں ایسا غم نہیں ہے تو اسے اسباب غم اپنے وجود میں ایجاد کرنے چاہیے۔ جب سالک نماز فجر پڑھتا ہے تو نماز فجر کے بعد یا اس کے علاوہ جو بھی نماز وہ پڑھتا ہے تو سالک کو یہ چاہیے کہ وہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کو ضرور انجام دے۔ لیکن یہاں چونکہ ہمارا موضوع گفتگو ابھی نماز تہجد ہے تو سالک کو چاہیے کہ نماز تہجد کے بعد اور نماز فجر کے بعد حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح ضرور کرے۔
پھر سالک کو چاہیے کہ وہ نماز کے بعد 12 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، 12 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے۔ سالک کو یہ چاہیے کہ وہ 10 مرتبہ اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری کرے نماز فجر کے بعد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر سالک کو چاہیے کہ وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے۔ سالک کو چاہیے کہ 70 مرتبہ استغفار کرے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیک۔ اب سالک کو چاہیے کہ وہ ایک پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرے۔ اگر ایک پارے کی تلاوت نہیں کر سکتا تو حد اقل 50 آیات قرآن مجید کی سالک کو تلاوت کرنی چاہیے۔ اب وقت میں نے آپ کی خدمت میں بتا دیا ہے کہ سالک اذان فجر سے 2 گھنٹہ پہلے بیدار ہو رہا ہے اور طلوع آفتاب تک یہ بیدار ہے، لہٰذا سالک اگر اذان فجر سے پہلے نماز تہجد کے بعد ان اعمال کو انجام دے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر نماز تہجد کے بعد انجام دے سکتا ہے، نماز فجر کے بعد دے سکتا ہے، تب بھی ٹھیک ہے۔ سالک اپنے پروگرام کو خود مرتب کرے، ملا حسین قلی حمدانی نے اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے۔ پھر سالک کو چاہیے کہ وہ نماز کے بعد دعائے صباح کی تلاوت کرے، جس کا آغاز ہوتا ہے یا من دلع لسان الصباح بنطق تلجہی۔ اس دعا کو کمپلیٹ سالک جو ہے وہ ادا کرے۔ پھر ملا حسین قلی حمدانی کہتے ہیں کہ ایک سالک پر یہ لازم ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہے، اور اگر اس کے لیے ممکن ہے تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دعا بھی کرے، چونکہ یہ مطلب روایت میں بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو حدث ہوتا ہے اور وہ وضو نہیں کرتا ہے تو اس نے اپنے اوپر جفا کی ہے، اور اگر وضو کر لیا اور نماز نہیں پڑھی تب بھی اس نے اپنے اوپر جفا کیا، اور اگر وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا نہیں مانگی تو بھی اس نے اپنے اوپر جفا کیا، اور اگر دعا بھی مانگ لیا اور میں نے اس کی دعا کو اجابت نہیں کیا تو میں نے اس کے اوپر جفا کیا، اور خداوند متعال کسی کے اوپر جفا نہیں کرتا ہے۔ 7واں مورد جسے ہم ملا حسین قلی حمدانی کے وظائف کے طور پر آپ کی خدمت میں بیان کریں، وہ فرماتے تھے کہ کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، چاہے انسان ہے چاہے غیر انسان ہے، حیوانات میں سے سالک کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ پھر 8ویں نمبر مورد میں حاج ملا حسین قلی حمدانی کہتے ہیں کہ سالک کو یہ چاہیے کہ وہ دوسرے مؤمنین کی حاجت روائی کرے، دوسرے مؤمنین کی مشکلات کو برطرف کرے، اور بطور خاص اتقیاء اور باتقوا افراد کی زندگی میں اگر کوئی مشکل پیش آئی ہے تو سالک کو یہ چاہیے کہ ان کی مشکل کشائی کرے۔ 9ویں نمبر پر مرحوم ملا حسین قلی حمدانی فرمایا کرتے تھے کہ سالک کو یہ چاہیے کہ جس محفل میں گناہ کا خوف ہو یہ اس محفل میں شریک نہ ہو۔ احتمال پایا جاتا ہے کہ آج میں فلاں جگہ پر جاؤں گا تو وہاں کسی کی غیبت ہو جائے گی، وہاں گناہ ہوگا، رقص و سرور کی محفل منعقد ہوگی، تو انسان کو وہاں جانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی محفل ہے جہاں انسان کو معلوم ہے کہ گناہ نہیں ہوگا لیکن اتنا معلوم ہے کہ یہ محفل اہل غفلت افراد کی ہے، ایسے افراد کی ہے کہ جو اسے اللہ سے دور کر دیں گے، تب بھی سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان محفلوں سے اجتناب کرے، چاہے وہ خاندانی محفلیں ہیں، سالک ایسی محافل میں شریک نہ ہو۔ سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زیادہ تر کاموں کو مباح انجام نہ دے، مباح کام کو بھی استحباب میں تبدیل نیت کرتے ہوئے انجام دے۔ سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے روزانہ کے معاملات میں زیادہ مزاح نہ کرے، زیادہ شوخی نہ کرے، ہنسی مذاق میں اپنا وقت نہ گزارے، لغویات میں اپنا وقت نہ گزارے، چونکہ یہ ساری وہ امور ہیں کہ جو انسان کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ انسان اہل غفلت کی محفل میں جاتا ہے، انسان گناہوں والی محفل میں جاتا ہے، زیادہ مباح کاموں کو انجام دیتا ہے، زیادہ مزاح کرتا ہے، زیادہ لغویات میں اپنا وقت گزارتا ہے، یعنی خود لغو بولتا ہے، لغو کام کرتا ہے یا لغویات کو سماعت کرتا ہے، تو اس سے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ یہ دل نورانی نہیں ہوگا۔ 10ویں نمبر پر جو حاج ملا حسین قلی حمدانی ایک سالک کو بیان کرتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی سالک نے ذکر کرنا ہے یا فکر کے لیے وقت معین کیا ہے تو مراقبے کے بغیر ذکر اور فکر کے اندر داخل نہ ہو، چونکہ مراقبے کے بغیر اگر کوئی سالک ذکر و فکر کرے گا تو یہ ذکر اور فکر اس کے لیے مفید واقع نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ذکر کرتا ہوں اور میرے اندر ایک حال کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے،
تب بھی یہ مفید نہیں ہے، چونکہ یہ حال دائمی نہیں ہے، یہ موقت ہے، کبھی اس کے اوپر طاری ہوگا اور پھر اس سے برطرف ہو جائے گا۔ لہٰذا مراقبے کے بغیر ذکر اور فکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ مراقبہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ 11ویں نمبر مورد میں حاج ملا حسین قلی حمدانی فرماتے ہیں کہ جمعرات کی رات کو 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کی جائے، اور جمعے کے دن عصر کے وقت 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کی جائے، اور سالک اس سے غفلت نہ کرے۔ 12ویں نمبر پر سالک جس چیز کی طرف متوجہ ہو وہ خالصتانہ اپنے وجود میں اللہ کی محبت کو ایجاد کرے، اللہ کے لیے آل اللہ سے محبت کو اپنے وجود میں ایجاد کرے۔ اب آل اللہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت صدیقہ طاہرہ اور حضرت علی مرتضیٰ کے 11 جانشین حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، یہ سب آل اللہ کا مصداق ہے۔ پھر سالک کو چاہیے کہ اپنے وجود میں علماء اور اولیاء الہی سے سچی محبت کو پیدا کرے، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرے، آل اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرے، علماء کے اور اولیاء کے دشمنوں سے دشمنی کرے، چونکہ یہ دشمنیاں سب اللہ کے دشمنوں سے ہی حقیقت میں دشمنیاں ہیں۔ اب یہاں ان تمام مطالب کو اس خط کے اندر بیان کرنے کے بعد مرحوم حاج ملا حسین قلی حمدانی خلاصہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں الحاصل لا طریق الی القرب الا بشرع الشریف فی کلی و جزئی، یعنی بطور خلاصہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ قرب الہی کا شریعت پر کلی اور جزئی طور پر عمل کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے تو اس قرب کا واحد راستہ یہ ہے کہ بطور کلی اور بطور جزئی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر پابندی کرے۔ اب یہ وہ مراقبے کے بعد وہ وظائف تھے جو حاج ملا حسین قلی حمدانی نے اس خط میں بیان کیے، لیکن ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے حاج ملا حسین قلی حمدانی کی سیر و سلوک کا خلاصہ۔ پہلا مورد جسے بیان کیا گیا تھا وہ تھا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرنا، لیکن دوسرا مورد جسے ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں جو آثار ملا حسین قلی حمدانی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عرفائے شیعہ، فقہائے شیعہ جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرتے تھے وہ خود تو عمل کرتے ہی تھے، ایسے افراد سے محبت بھی کرتے تھے جو صالح افراد ہیں، جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرتے ہیں لیکن معاشرے میں وہ صوفی کے عنوان سے جو ہے وہ شہرت رکھتے ہیں۔ اگرچہ معاشرے میں وہ صوفی ہونے کے عنوان سے شہرت رکھتے ہیں، لیکن چونکہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر وہ عمل کرتے ہیں، لہٰذا عرفائے شیعہ، فقہائے شیعہ ایسے افراد کے ساتھ رابطہ مثبت رکھتے ہیں، پازیٹیو رابطہ رکھتے ہیں، اور اس پازیٹیو رابطے کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس کو کسی منفی نیگیٹو معنی میں نہیں لینا چاہیے۔ یقینی بات ہے جب ہم نے ایسے افراد کا ذکر کیا جو معاشرے میں صوفی ہونے کے اعتبار سے شہرت رکھتے ہیں لیکن وہ شریعت کے پابند ہے، تو یہاں اس کلمے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ فقہائے شیعہ، عرفائے شیعہ ایسے غیر متشرع صوفیوں سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی وہ افراد جو لاعبالی قسم کے ہیں، وہ افراد جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو پیروں تلے رونتے ہیں، وہ افراد جو اپنی زندگی میں ایسے امور کو انجام دیتے ہیں جو شریعت کے منافی ہیں۔ لہٰذا ملا حسین قلی حمدانی جاہل اور نادان صوفیوں کے طرز عمل کو خرافات ذوقیہ سے تعبیر کیا کرتے تھے اور ان افراد سے دوری اختیار کیا کرتے تھے چونکہ یہ خرافات پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے مثلا مونچھوں کا نہ کٹوانا، ایک صوفی ہے لیکن وہ مونچھوں کو نہیں کٹواتا ہے، لمبی لمبی مونچھیں رکھتا ہے، اور اس سے اگر دلیل بھی پوچھی جائے تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں آداب سنن النبی میں لمبی مونچھیں نہیں رکھی جاتی ہیں۔ یا صوفی کی طرف رجوع کریں، غیر متشرع صوفی ہے تو وہ گوشت نہیں کھاتا ہے، کہتا ہے میں جو ہے وہ مجھے گوشت کھانا ممنوع ہے، حیوانیات سے اجتناب کرنا، یعنی گوشت نہیں کھانا ہے،
دودھ سے بنی ہوئی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ سوال کیا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں اس کی مذمت ہوئی ہے؟ کیا انسان کو منع کیا گیا؟ نہیں، انسان کو منع نہیں کیا گیا، بلکہ اگر انسان کے بدن کی ضرورت ہے تو بس اوقات انسان کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ انسان گوشت استعمال کرے، انسان جو ڈیری پروڈکٹس ہیں ان کو استعمال کرے۔ لہٰذا ایسے افراد جو خود پر حلال الہی کو حرام کر دیں، سالک ایسے افراد سے اور ایسے غیر متشرع صوفیوں سے اجتناب کرتا ہے۔ لہٰذا عرفائے شیعہ، فقہائے شیعہ ایسے غیر متشرع افراد سے دوری اختیار کرتے ہیں جو صوفیوں کا لبادہ تو اڑے ہوئے ہیں لیکن شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو پامال کرتے ہیں۔ لیکن صوفیوں کا وہ گروہ جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرتا ہے اس کے ساتھ وہ رابطہ رکھتے ہیں اور پازیٹیو رابطہ رکھتے ہیں۔ یہاں بعض نادان قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جو ایسے عرفائے شیعہ اور فقہائے شیعہ کو جن کی صوفیوں سے دوستی ہے اور متشرع صوفیوں سے دوستی ہے ان کی مذمت کرتے ہیں، بس اوقات ان کے اوپر صوفی کا ٹائٹل لگا دیتے ہیں، بس اوقات ان کی تکفیر کر دیتے ہیں۔ یہ سب افراد قابل مذمت ہیں۔ جیسے مرحوم ملا حسین قلی حمدانی کے بارے میں ان کو کہا گیا کہ یہ صوفی ہے، جیسے علی قاضی طباطبائی کے لیے کہا گیا کہ یہ صوفی ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ آغا دستغیب شیرازی صوفی ہے۔ یعنی باقاعدہ ان چیزوں کے لیے فقہاء سے استفتاء کیے گئے، فتویٰ حاصل کیے گئے اور وہ فقہاء نے مذمت کی اور نفی کی کہ نہیں، اگر یہ صوفی ہیں تو پھر ایسے صوفی تو ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں اتنا بھی بیان کرتا چلوں کہ یہ متشرع صوفی اور غیر متشرع صوفی یہ آج کل کے دور کی اصطلاحات ہیں، وگرنہ قدیم میں عرفاء کو صوفی ہی کہا جاتا تھا، چونکہ صوفی ہی شریعت مقدسہ مطہرہ پر عمل کرنے والے ہیں اور عرفائے شیعہ بھی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ ہم آپ کی خدمت میں تفصیلی بیان کریں گے شہید اول کے حالات زندگی میں یا شہید ثانی کے حالات زندگی میں کہ اس دور میں کلمہ عارف استعمال نہیں ہوتا تھا جو آج کل کے دور میں کلمہ عارف استعمال ہوتا ہے آیت اللہ بہجت کے لیے، آغا حسن زادہ آمولی کے لیے، یا ملا حسین قلی حمدانی کے لیے، یا علی قاضی طباطبائی کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ عارف ہے۔ اس دور میں کہا جاتا تھا کہ یہ صوفی ہیں، درست ہے؟ اگر اس معنی میں لیں تو یہ مذمت نہیں رکھتا ہے، پھر صوفی متشرع اور صوفی غیر متشرع کی اصطلاح استعمال کی جائے گی۔ لیکن آج کل کے دور میں جب عارف کا کلمہ استعمال ہو رہا ہے اور عارف کے مقابل میں ایسے صوفی جو متشرع ہیں یہ کلمہ استعمال ہو رہا ہے، تو اسی کلمے کو ہم اسی ٹائٹل میں استعمال کریں اور عرفان شیعی فقاہتی میں ایسے علماء کو جو فقہا ہیں، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرتے ہیں، حضرات اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے نچوڑ عرفان پر عمل کرتے ہیں، تو ایسے فقہا کو عارف کہا جائے، انہیں صوفی نہ کہا جائے، چونکہ معاشرے میں تأثر جو ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو صوفی کے معنی میں جاتا ہے، یعنی غیر متشرع افراد کے معنی میں، جو ایک مذموم معنی ہے اور اس مذموم معنی کی مذمت کی جاتی ہے۔ اور آخری نقطہ جسے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں اور وہ یہ ہے کہ ملا حسین قلی حمدانی کی تعلیمات کے مطابق سیر و سلوک میں وہ اذکار جو حضرات اہل بیت علیہم السلام سے نقل نہیں ہوئے وہ استفادہ ہرگز نہیں کیے جاتے۔ لہٰذا عرفائے شیعہ، فقہائے شیعہ جب بھی کسی کو ذکر دیں گے تو اس ذکر کا محور اور منبع جو ہے وہ حضرات اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات ہیں، یعنی کلام فصیح کے اندر اور کلام نور کے اندر وہ ذکر بیان ہوا ہے اور اسی ذکر کو آگے عرفائے شیعہ نقل کر رہے ہیں۔ یہ وہ وظائف ہیں کہ جنہیں ملا حسین قلی حمدانی نے بیان کیا اور وہ تعلیمات ہیں جنہیں ملا حسین قلی حمدانی نے بیان کیا۔ ہم مزید بھی ملا حسین قلی حمدانی کے خطوط کو مشاہدہ کریں گے، اگر کوئی مزید ایسا قابل ذکر مطلب ہوا تو آئندہ گفتگو بھی ملا حسین قلی حمدانی کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں ہوں گے، اور اگر مزید ایسا کوئی قابل ذکر مطلب نہ ہوا تو ہم کسی دوسرے عالم کے حالات زندگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حاج ملا حسین قلی حمدانی اور ان کے تمام شاگردوں اور ان کے مکتب کے تمام پیروکاروں کے درجات کو بلند کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ایسے علماء کی تعلیمات جو انہوں نے حضرات اہل بیت علیہم السلام سے اخذ کی ہیں، ان تعلیمات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔